سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله. تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جس نے کن فرما کر اس پوری کائنات کو وجود بخش دیا. عقیدتوں اور محبتوں کے پھول حضور جانے جانا مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات کی بارگاہ میں جن کی خاطر اللہ کریم نے اس پوری کائنات کو زمین و آسمان کو وجود بخشا. میرے دوستو آج بڑی عظیم محفل ہے. یہ کسی دنیا دار کے تذکرے کی محفل نہیں ہے. یہ جو گھڑیاں یہ جو لمحات ہیں یہ ہمارے اپنے پیارے آقا کی محبت کے لیے نکالے گئے لمحات ہیں اور سعادت کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ اپنے محبوب کا ذکر ان لوگوں سے کرواتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. کہ محبوب ہے نا تو محبوب کا نام غیروں کی زبان پر تو نہیں آئے گا نا. محبوب کا نام انہی کے لبوں پر آئے گا جن سے اللہ پیار فرماتا ہوگا. اور محبوب کی محفل میں بھی وہی لوگ آئیں گے جن کو محبوب کی اجازت دیں گے. امام قسطلانی نے لکھا کہ اگر عاشق کو پہچاننا ہونا اس عاشق کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر کر دینا. اگر محبوب کا نام سن کر خوش ہو جائے تو سنا جانا کہ وہ عاشق رسول ہے. پھر دوسرے مگر نے کہا کہ حضور یہ تو سمجھ گئے کہ خوش ہو گئے وہ عاشق ہیں مگر عاشقوں کو انعام کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو ذکر مصطفیٰ کو سن کر خوش ہو جاتے ہیں اللہ بھی پھر ان سے خوش ہو جاتا ہے. اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ ان سے پیار فرماتا ہے. باتیں بہت ساری کرنی ہیں لیکن عقیدت اور محبت والے دو شعر ہیں جو میں اکثر پڑھتا ہوں. اور آپ کے آنے کا مقصد بھی ایک ہے, میرے آنے کا مقصد بھی ایک ہے کہ شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کیا. میں چاہتا ہوں کہ شاعر کی شاعری کے انداز میں آپ کا مقصد بھی بیان ہو جائے, میرا مقصد بھی بیان ہو جائے. آپ سب نے مل کر کہنا ہے جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو پیش نظر ہردم
آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، قرآن کریم کی سورت نمبر 10 ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ یونس۔ توجہ فرمانا، انشاءاللہ اہم نقطے ہوں گے، اہم باتیں ہوں گی، جتنی باتیں کہوں گا ذمہ داری ہوگی، اور میں آپ کو حوالہ جات سے بتا دوں گا، دلائل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 10 ہے، سورت نمبر 10، سورت کا نام ہے سورہ یونس۔ میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو لطف آ جائے، آپ کو سکون مل جائے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق سنی ہیں۔ قرآن کی سورت نمبر 10 ہے، جس کا نام ہے سورہ یونس۔ اس کی آیت نمبر ہے 58، 50 اور 8، 58۔ اللہ کریم نے فرمایا قل، اے پیارے آپ فرما دیجیے۔ قرآن کے اندر کئی احکامات ہیں، اللہ کا انداز دیکھیں، محبوب کے لیے محبوب کا انداز دیکھیں۔ اللہ کریم نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنے حکم دیے، اپنے احکامات دیے، لیکن وہاں براہ راست حکم فرما دیا۔ لیکن یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا، اس میں اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، براہ راست حکم نہیں دیا، براہ راست بات نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا اے پیارے آپ فرما دیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ اے اللہ، اے مالک، حکم تیرا ہے، بندے بھی تیرے ہیں، حکم اگر براہ راست فرما دیتا تو وہ صحیح تھا، وہ بہتر بھی تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا حسن انتخاب یہ ہے، قرآن کریم کے اندر جہاں کوئی خاص حکم آیا نا، اللہ نے براہ راست حکم نہیں دیا، بلکہ اپنے مصطفیٰ کو فرمایا ہے پیارے آپ فرما دیجیے۔ وجہ کیا ہے، کیا حکمت ہے؟ اللہ فرما دیتا کہ لوگوں یہ میرا حکم ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا خاص حکم میرے خاص محبوب کی زبان سے دیا جائے، تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو مقام میرے مصطفیٰ کا ہے وہ کسی اور نبی کا ہو رہا ہے۔ دیکھو نا کہ اللہ کی توحید، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ سارے بولو اللہ ایک ہے۔ جب توحید کی بات آئی نا، رب نے براہ راست نہیں فرمایا، بلکہ اپنے نبی کو فرمایا محبوب آپ فرماؤ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ یہ تھی اللہ کی وحدانیت کی بات۔ مسئلہ یہ بھی بڑا اہم تھا، پتہ یہ چلا کہ کل یہ جو بفضل اللہ والی آیت اگر احکام پڑھی ہے نا، اس کے اندر جو حکم دیا جا رہا ہے کوئی عام حکم نہیں ہے، کیونکہ رب محبوب سے کہلوا رہا ہے، لفظ قل آ کر بتا رہا ہے کہ بتانے والے مصطفیٰ ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ حکم عام نہیں، حکم بڑا خاص ہے۔ اس کے بعد فرمایا بفضل اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ یہاں پر ایک استفہام ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کون سا فضل، کس فضل کی بات ہے؟ سوال کیا، استفہامی سوالی انداز ہے۔ اچھا کلام عرب کے اندر جب استفہامی انداز ہونا تو وہاں پر تاکید ہوتی ہے، جہاں تاکید ہوتی ہے وہاں پر کسی کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے۔ بفضل اللہ، یہ فرمایا برحمتہ، اور اس کے رحمت کی وجہ سے۔ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ رحمت سے مراد کون ہے، یہ کیسی رحمت ہے، کس طرح کی رحمت ہے؟ یہاں پھر سوال پیدا ہوا، آپ کے خیال میں آیا، میرے خیال میں آیا، آخر جس رحمت کی بات کی جا رہی ہے وہ رحمت کیا ہے؟ کلام عرب کا دستور ہے کہ جب سوالی انداز آ جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکم بڑا عام نہیں، حکم بڑا خاص ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فضل بھی آ گیا، رحمت بھی آ گیا،
کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے نا جی ہم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فضل ملے رحمت ملے خوشیاں مناؤ. اعتراض کرنے والا کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہاں کوئی عام فضل ہے, یہاں کسی اور رحمت کی بات ہے اور تم نے تو کوئی اور رحمت مراد دے لی ہے. اللہ نے فَبِذَالِكَ لَگا کر مسئلہ حل فرما دیا. فرمایا جب عام فضل یا عام رحمت مل رہے تو خوشی منانا تمہاری مرضی کی بات ہے, لیکن جب تمام فضیلتوں کی جان, تمام رحمتوں کے امام آمنہ کے لال کی عمل ہو, میں رب کی منشا یہ ہے کہ مصطفیٰ کی عمل پر تمہیں ہر حال خوشی منانی. تو اللہ نے اس لیے فَبِذَالِكَ لگایا. یہ بات سمجھنا, اللہ نے فَبِذَالِكَ کیوں لگایا کہ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. اب یہاں پر ذرا سنیے گا کہ بِذَالِكَ لگا دیا کہ تم نے رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی کرنی ہے. فَلْ يَفْرَحُوا, یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا. فَلْ يَفْرَحُوا, قرآن یہ کہتا ہے کہ بس چاہیے کہ وہ خوشی منائیں. اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خوشی منانی ہے تو یہ جو تمہارا انداز ہے نا, یہ انداز غلط ہے. بھائی روزہ رکھ لیں یا قرآن پڑھ لیں یا قرآن خوانی کر لیں, بھائی یہ انداز رکھیں. یہ بات سن لیجیے, اس کے بعد حال کے مزاج کے مطابق بات ہے. فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. بھائی قرآن کہتا ہے کہ عام فضل ملے, عام رحمت ملے تو خوشی ہے تمہاری مرضی کی, لیکن هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کی عمل ہونا, یہاں یہ عام حکم ہے, تمہارا دل کرے تو روزے رکھ کے مصطفیٰ کی عمل کی خوشی مناؤ, تمہارا دل کرے قرآن پڑھ کے مصطفیٰ کی خوشی مناؤ. مما یہ جب حکم عام ہے, جب خاص کی بات نہیں ہے, جب مصطفیٰ کی آمد پر خوشی عام ہے, فرمایا کہ روزے رکھ کر بھی آمد مصطفیٰ کی خوشی مناؤ اور جلوس اور میلاد منا کر بھی میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی مناؤ. اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں غلاموں ذرا توجہ فرمائیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں جب اللہ کا فضل آئے, رحمت آئے تو خوشیاں منانی ہیں. یا اللہ اس فضل سے مراد کیا ہے, اس رحمت سے مراد کیا ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم. اس فضل سے مراد اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی ہیں. اے اللہ جس رحمت کے ملنے پر خوشی منانی ہے, وہ کون رحمت ہے, وہ کیسی رحمت ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ رحمت سے مراد کوئی اور نہیں ہے, بلکہ رحمت سے مراد